کی سماج سدھار مہم کے ذمہ داران کی طرف سے استقبال ہے۔ آپ حضرات نے مختلف سماجی خرابیوں کے سلسلے میں جو مہم چل رہی ہے اس میں پہلے بھی ساتھ دیا ہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ حضرات کا پرخلوص تعاون حاصل رہے گا۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس کی مختصر تفصیل اور آئندہ کے سلسلے میں جو اقدامات کیے جانے ہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ایک بنیادی بات ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک پاکیزہ سماج، ایک اچھا معاشرہ اللہ کی بھی پسند ہے اور انسانوں کی ضرورت بھی۔ جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں چلا کرتا۔ معاشرہ ہمیشہ اچھے اقدار پر، اچھے اخلاق پر، اچھے کردار کے ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کے ذریعے جس سماج اور معاشرے کو بنایا تھا اس میں اخلاق اور کردار کی خوبی اور اچھے اعمال کی عادت اور برائیوں سے بچنے کا مزاج تھا۔ مسلمانوں کی ہر بستی میں، مسلمانوں کے ہر معاشرے میں انہی بنیادی باتوں کو اپنانا ہوگا جس کی تعلیم اللہ کی کتاب نے دی ہے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہمارے شہر میں کچھ عرصے سے قتل، خودکشی، ناجائز تعلقات، چوری ڈکیتی اور نشے کی لت عام ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے مختلف قسم کی خرابیاں سامنے آ رہی ہیں۔ شہر کے لوگ اس سلسلے میں فکر مند رہے مگر کوئی منظم اور مسلسل جد و جہد شروع نہیں کی جا سکی۔ اللہ کا فضل ہے کہ چند دن پہلے شہر کے علماء کرام، مختلف سیاسی، سماجی، دینی تنظیموں کے ذمہ دار حضرات اور تمام مسالک اور مکاتب فکر کے نمائندگان جمع ہوئے اور آپس کے صلاح مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ ان برائیوں کو مٹانے کے لیے مسلسل محنت کی جائے۔ پچھلے جمعہ کو حافظ خلیل احمد ملی جماعت خانے میں ادارہ صوت الاسلام کی جانب سے جو میٹنگ رکھی گئی تھی، نہ صرف یہ کہ وہ کامیاب رہی بلکہ اگلے اقدامات کے لیے زینہ بنی۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگوں نے اس بات پر زیادہ غور و خوض کیا کہ برائیاں جہاں سے پیدا ہو رہی ہیں ان اسباب کو مٹانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مثلاً خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات عام طریقے پر غربت اور افلاس کا نتیجہ ہیں۔ ہم کس طرح ناداروں، پریشان حالوں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کریں کہ وہ اس انتہائی قدم سے بچ سکیں۔ یقیناً خودکشی حرام ہے اور خودکشی کی حوصلہ افزائی یا خودکشی کرنے والے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ بات بھی ہمارے آپ کے سمجھنے کی ہے کہ بسا اوقات حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں غربت اور افلاس کی وجہ سے، تنگی اور تنگ دستی کی وجہ سے، کہ ایک ایسے شخص کو جو کمزور اور بے سہارا ہو سوائے اقدام خودکشی کے کوئی دوسری راہ نظر نہیں آتی۔ جب تک ہم اس ناداری اور افلاس کے لیے کوئی راستہ نہیں تلاش کریں گے مشکل ہے کہ ہم خودکشی کی وارداتیں روک سکیں۔ اس لیے یہ بات طے پائی کہ شہری سطح پر بیت المال کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ بیت المال کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے، یہ نظام تو خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور ہمارے شہر میں کسی نہ کسی درجے میں یہ نظام چلتا رہا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب پچھلی کئی دہائیوں سے اس نظام کو چلا رہے ہیں
اور شہر میں اس کام کی بنیاد لمبے عرصے پہلے پڑ چکی، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی ایسا سسٹم قائم کریں کہ جس کے ذریعے زیادہ افراد تک رسائی ہو، یا ناداروں اور پریشان حالوں کی ضرورت وقت پر پوری ہو سکے۔ شہری سطح پر بیت المال کمیٹی الحمدللہ قائم کر دی گئی ہے، اور ایک ایسا سیٹ اپ بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اہل خیر حضرات سے تعاون حاصل کر کے غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کی بروقت اور فوری امداد کی جا سکے، اور تحقیق کے بعد کسی کی مدد کی جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ مستحق کنارے رہ جائیں اور غیر مستحق امداد حاصل کریں۔ اسی طرح اس بات کی بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کریں، اگر کسی کی کوئی پریشانی ہے، پہنچنا مشکل ہے، تو وہ اپنی پریشانی اس ہیلپ لائن نمبر کے ذریعے بیت المال کمیٹی تک پہنچائے، اور شہر کے اہل خیر حضرات کی ایک اچھی تعداد ہم اس کمیٹی سے جوڑنے کی فکر کر رہے ہیں تاکہ زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں کی مشکلات کا حل نکالا جا سکے۔ ہمارے پیش نظر یہ بھی ہے کہ بے روزگاروں کو کچھ چھوٹا موٹا روزگار فراہم کرنے کے لیے بھی ایک نظام بنایا جائے۔ اسی طرح جو سرکاری اسکیمیں ہیں غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے، اور عام طریقے پر علم نہ ہونے کی بنیاد پر اس کا فائدہ مسلمانوں کو نہیں پہنچ پاتا، ایسے جانکار لوگ جو اسکیموں کے سلسلے میں معلومات رکھتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، ان کی خدمت حاصل کی جائے، اور ایسے افراد کو ان سرکاری اسکیموں سے بھی فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ نشہ ہو یا دیگر سماجی خرابیاں، ان کو مٹانے کے لیے لوگوں کی تفہیم ضروری ہے، لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم نے جمعہ کے خطبات کا سہارا لیا ہے۔ جمعہ کا خطبہ سب سے مؤثر میڈیا ہے، یہ وہ طاقت ہے جو دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جمعہ کے خطبے کے ذریعے جو مؤثر ذریعہ ابلاغ عطا کیا گیا ہے وہ صرف ہمارے پاس ہے اور ہماری خصوصیت ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو بہت بڑے پیمانے پر پیغام پہنچتا ہے اور مؤثر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات طے ہوئی ہے کہ 3 ہفتے تک جمعہ میں انہی موضوعات پر تقریر کی جائے، اور الحمدللہ اس کا سلسلہ اس کل کے جمعہ سے شروع ہو رہا ہے، اور پہلا خطبہ خودکشی کے سلسلے میں تیار بھی کر لیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر عام بھی کر دیا گیا ہے سماج سدھار مہم کی طرف سے، اور ابھی آپ حضرات میں سے جو اس کی کاپی لینا چاہیں گے وہ دے دی جائے گی انشاءاللہ۔ اگلے 2 ہفتے اس انہی موضوعات پر اور تقریر ہوگی تاکہ ایک فضا بن سکے۔ انشاءاللہ جمعہ کے خطبے کے ذریعے بڑے پیمانے پر بیداری آنے کی امید ہے۔ اسی طرح وہ طبقہ جو مسجد سے دور ہے یا مسجد میں خطبے کے وقت آتا ہے، ان تک بات پہنچانے کے لیے کارنر میٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جگہ جگہ چوک چوراہے پر یا ہوٹلوں پر جہاں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، یا ایسے مقامات جہاں نشہ کرنے والے جمع ہوتے ہیں، ان جگہوں پر جا کر قرآن پاک کی آیتیں، حدیثیں پڑھ کر سنائی جائیں، ان کو فہمائش کی جائے، ان سے گزارش کی جائے کہ وہ سماجی خرابیوں سے، بے حیائی کی باتوں سے دور رہیں۔ یاد رکھیے، ہم اس ملک میں جس دوراہے پر کھڑے ہیں اور جس نازک وقت سے گزر رہے ہیں، اس وقت ہماری حفاظت کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے دین و ایمان پر جمنا اور اچھے عمل کی راہ اختیار کرنا۔ اسی ذریعے سے اللہ کی مدد مل سکتی ہے، ورنہ ہم اس ملک میں اپنے دین، ایمان، عزت، آبرو، جان و مال کے تحفظ میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ 200 مقامات پر کارنر میٹنگ کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ 10 دنوں میں یہ نشانہ پورا کریں گے۔ روزانہ 20 مقامات پر کارنر میٹنگ کا فیصلہ ہم لوگوں نے کیا ہے،
اور دو مخالف حصوں میں، یعنی ایک طرف اگر مشرقی حصے میں کارنر میٹنگ ہو رہی ہے تو مغربی حصے میں اسی وقت میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا جائے۔ اس طرح 20 مقامات پر روزانہ کارنر میٹنگ ہوگی۔ اس کا سلسلہ انشاءاللہ جمعہ سے شروع کیا جائے گا۔ ہم لوگ بدھ سے چاہ رہے تھے لیکن ابھی تیاری اس کی پوری طرح مکمل نہیں ہو پائی تھی، تو اب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد سے انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کارنر میٹنگ کی جائے گی، اور علماء کو، دین کا کام کرنے والوں کو، اچھی تقریر کرنے والوں کو ہم لوگوں نے اس میں رکھا ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائیں۔ مختلف مسالک کے لوگوں کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ ہر مسلک کے لوگوں تک بات پہنچ سکے، اور یہ ایک شہری مہم بنے جو مسالک، مکاتب فکر اور جماعتوں سے بالا تر ہو کر وحدت امت کے ساتھ خدمت انجام دے۔ اس سلسلے میں کارنر میٹنگ کے انعقاد کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور مفتی محمد عامر صاحب کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جو شہری بیت المال کمیٹی قائم کی گئی ہے اس میں بھی مختلف ارکان ہیں، اور ابھی اس کا دائرہ اور وسیع کیا جا رہا ہے۔ اس کی ذمہ داری شہر کے مشہور صنعت کار الحاج ضیاء حکیم صاحب کو دی گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ حضرات اپنی اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھائیں گے، اور ہم شہریان کی بیداری کے اس نشانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ نشے کے روکنے کے سلسلے میں یہ بات سامنے آئی کہ جب تک پولیس انتظامیہ کے لوگ اس میں اپنا کردار اچھی طرح نہیں نبھائیں گے، بات رکے گی نہیں، بات بنے گی نہیں۔ اس لیے میں نے پولیس انتظامیہ کے لوگوں سے کہا، یہاں بھی اور اوپر بھی، اور ایس پی صاحب نے ملاقات کر کے تفصیل جانی، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے اس پر فوری کارروائی شروع کی ہے۔ البتہ انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ فوڈ اینڈ ڈرگس کے محکمے کی برانچ نہ ہونے کی وجہ سے جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ ضمانت پر چھوٹ جاتے ہیں، تو اس کی کوشش ہو کہ فوڈ اینڈ ڈرگس محکمے کی برانچ یہاں قائم ہو۔ چنانچہ میں نے چیف منسٹر کو بھی خط لکھا ہے جو ابھی بھیجا جانا ہے، اور ڈپٹی چیف منسٹر کو بھی، اور جو اس محکمے کے منسٹر ہیں راٹھور نام کے، ان کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے ان سے ٹیلی فون پر بھی بات کرنی چاہی تھی، اور ہوا تو ایک اچھا وفد بھی ان کے پاس بھیجا جائے گا، اور امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ فوڈ اینڈ ڈرگس کی برانچ ہم یہاں شہر میں قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اس سے نشے کے سلسلے میں روک لگے گی۔ اس کے علاوہ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس مہم کو منظم طریقے پر مسلسل چلایا جائے۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ 2-4 جلسے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد معاملہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے بات انجام تک نہیں پہنچ پاتی ہے، تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے اور منظم طریقے پر جاری رہے۔ شہر کے اداروں، کلموں اور تنظیموں کو بھی برابر اس سے جوڑا جا رہا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ شہر کے ادارے، تنظیمیں، کلبیں، اسی طرح مختلف مسالک، مکاتب فکر کے ذمہ دار حضرات کا بھرپور تعاون مل رہا ہے، اور آپ حضرات کے توسط سے میں مزید گزارش کرنا چاہتا ہوں شہر کے اداروں اور تنظیموں کے ذمہ داران سے، نوجوانوں سے، کہ اس مہم کو وقتی مہم نہ سمجھیں، ہم لوگ اس میں برابر اپنی محنت جاری رکھیں، اللہ سے پر امید رہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا۔ اگر ہم خلوص کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ آپ تمام حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو جو ذریعہ دیا ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہوں، چاہے پرنٹ میڈیا کے لوگ ہوں، آپ تمام حضرات اپنے اپنے ذریعے سے اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں، ہاتھ بٹائیں، اللہ آپ کو اس کا اجر نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ مختلف مسالک اور جماعتوں کے حضرات کچھ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، باقی سارے حضرات
کی نمائندگی وہاں میٹنگ میں الحمدللہ ہوئی تھی اور وہ ساتھ میں شریک ہیں۔ کچھ حضرات یہاں بھی تشریف فرما ہیں، میں چاہوں گا کہ اپنی تائید کے جملے یہاں ارشاد فرما دیں، اور اخیر میں حضرت مولانا ادریس صاحب اختتامی چند کلمات فرما دیں گے، پھر آپ لوگوں کو میں پریس نوٹ انشاءاللہ تقسیم کر دوں گا۔ اسلامی مالیگاؤں کی طرف سے اس کی پوری حمایت اور تائید کرتا ہوں، اور ہمیں انشاءاللہ ہم تمام لوگ مل کر مولانا محسوب جو بھی قدم اٹھائیں گے، ہم تمام لوگ مل جل کر اس کاموں کو انجام دینے میں انشاءاللہ آگے رہیں گے۔ جناب شکیل فیضی صاحب جمعیت اہل حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، آئے ہوئے سوانی مہمان، میں جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں مہاراشٹر کی جانب سے اردو حمایت کرتا ہوں۔ دراصل یہ کام پورے امت مسلمہ کا ہے، یہ معاشرے میں سدھار لانا یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم پیدا ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ ہم سماج سے گناہوں کو دور کریں، نیکیوں کو عام کریں۔ اس وقت جو نشہ خوری، زنا کاری، قتل، ان ساری چیزوں کو دور کرنے کی ہمارا ملی فریضہ ہے، بلکہ شرعی فریضہ ہے، ہم کو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ شیخ موصوف جو بھی قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم۔ جناب اطہر حسین اشرفی صاحب۔ مجھے اس بات پر بے پناہ خوشی ہے کہ پوری شہر کی طرف سے آج مولانا نے جو آواز اٹھائی ہے، یہ صرف ان کی آواز نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کی اور تمام ہندوستانیوں کی آواز ہے۔ میں سنی اشرف اکیڈمی کی جانب سے اور تمامی اہل سنت و جماعت کی جانب سے اس کی بھرپور تائید و حمایت کرتا ہوں، اور جہاں جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ اس فلاحی کام کے لیے، اس اچھے کام کے لیے انشاءاللہ ہر وقت میں ان کے ساتھ ہوں، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ وہ مجھے اس قابل سمجھے اور اس طرح مجھے اپنی خاص میٹنگوں میں بلا رہے۔ اللہ انہیں اور ہم سب کو اور آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ جناب فیروز اعظمی صاحب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم، اما بعد۔ محترم جناب صدر اور تمام صحافی حضرات، یہ بات تو صحیح ہے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ اور ہمارا شہر مختلف قسم کی چھوٹی بڑی برائیوں میں مبتلا ہے، اور جس نے سب کو فکر مند کیا، اس میں خاص طور سے آپ دیکھیے کہ نشہ خوری، زنا، قتل، خودکشی اور بلکہ ارتداد کا بھی معاملہ ہے، اور یہ چیزیں اچانک نہیں ہوئی، یہ چیزیں شروع سے کچھ نہ کچھ رہتی رہیں اور اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ جو کوششیں ہوتی رہی ہیں ظاہر ہے کہ کہیں کبھی کسی موقع پر کسی وقت کسی نے کوئی کوشش کی، کسی نے بیان کر دیا، کسی نے اخبار میں لکھ لیا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام کوششیں منتشر تھیں، اس لیے اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ اب مولانا جو قدم اٹھایا ہے کہ تمام کوششوں کو مجتمع کر کے اور ایک مہم کی طرح سے جیسے پورے شہر میں اس کو تمام لوگوں کو جوڑ دیا، مختلف جماعتوں کو، تنظیموں کو، اداروں کو، اور ظاہر ہے کہ سماج میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، بلکہ اسی ذمہ داری کے تحت آپ لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے کہ جہاں ہم لوگ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، وہیں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں میڈیا بھی، اور ظاہر ہے کہ میڈیا ہی جو ہے وہ لوگوں کی کوششوں کو اس میں تاثیر بھر دیتا ہے، یہ سمجھیے۔ تو جو کوششیں ہو رہی ہیں مولانا جن کا تذکرہ کیا ہے وہ سب تو ہوتی رہیں گی، لیکن اس کو دعادشہ کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ اسی امید کے تحت میٹنگ بلائی گئی ہے، اور ہم لوگ جماعت کی طرف سے اور جتنے بھی کام ہیں شروع سے کہا گیا اس کی تائید، بھرپور تائید رہے گی، ہر جگہ دامے دھرمے قدمے سوکھنے ہر طرح سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ دارالعلوم محمدیہ کے شیخ الحدیث اور شہر کے مشہور عالم دین حضرت الرحمن الرحیم۔ مرض بڑھتا گیا جدوں دوا، جو سنگین صورتحال شہر مالیگاؤں میں ہمارے اپنے پیدا ہوتے جا رہی ہے، اس پر گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ کام تو ہوتا رہا، لیکن آج صورتحال انتہائی ناگفتہ بے اور سنگین ہوتے جا رہی ہے۔ بروقت درد ہمارا ہے اور مرہم بھی ہمیں ہی رکھنا ہے۔ اس کے پیش نظر بروقت حضرت مولانا محمد عمران محفوظ رحمانی صاحب نے جو اقدام کیا اور اس کے تلافی کے لیے اور اس کی روک تھام کے لیے جو تجاویز اور جو لائحہ طے کیا ہے، یہ وقت کی ایک اہم ضرورت اور وقت کا اہم تقاضا تھا اور ہے بھی۔
میں بذات خود دارالمحمدیہ کے تمامی اساتذہ اور اراکین کی طرف سے بھرپور حمایت کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم سب مل کر مولانا موصوف کے جو بھی منصوبے لائے عمل ہوں گے اس کی پوری تائید حمایت کرتے ہوئے ہر وقت ہمیشہ تیار رہیں گے اور پورا ساتھ دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شہر کے بہت ہی بزرگ عالم دین اس کا بھی اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عمائدین شہر اور صحافی حضرات، عمر کے جس مرحلے میں ہوں اب حوصلہ اور امنگ کی بڑی کمی ہو گئی۔ 1968 میں ہم نوجوان علماء مولانا محمد عثمان صاحب بانی جامعۃ الصالحات کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ان سے رہنمائی حاصل کی کہ ہم لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ایک تنظیم بنا لو، اصلاح المسلمین اس کا نام رکھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے بھی اصلاح المسلمین نام رکھا تھا لیکن وہ ختم ہو گئی، آپ لوگ اسی نام سے کام کرو۔ چنانچہ کام شروع ہوا، کوئی دعویٰ نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ کام بہرحال ہوا۔ مولانا انیس الرحمن صاحب موجود ہیں، اس میں وہ بھی شریک رہا کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب نئے لوگ جو یہ کام لے کر اٹھے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نئے جوش کے ساتھ اس کام کو کیا جائے گا۔ جوش کا مطلب یہ کہ تسلسل کے ساتھ، پختگی کے ساتھ کیا جائے گا، ورنہ یہ سب کام بہت جوش کے ساتھ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، بہت سنجیدگی سے کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیے بیت المال، حضرت مولانا نے اشارہ کیا کہ ہمارے یہاں جاری ہے، تقریباً 4 دہائیوں سے بیت المال ہمارے پاس جاری ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اس کو چھوٹے پیمانے پر رکھا، شہری پیمانے پر اس کو نہیں کیا، اس لیے کہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے مالیات کا۔ پھر جس کو دیا جائے وہ تو خوش، جس کو نہ دیا جائے وہ ناراض، بلکہ سب کچھ ادھیڑ دینے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے محدود پیمانے پر وہ کام کیا۔ بہرحال اس میں یہ بھی کیا کہ لوگوں کو روزگار سے لگانے کی کوشش کی۔ مانگنے والے تو بہت آتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، لیکن کچھ افراد کو منتخب کر کے ان کو روزگار سے لگانے کے لیے خواتین کو سلائی مشین کے ذریعے ان کی مدد کی گئی تاکہ ان کا روزگار جاری ہو جائے۔ بہرحال یہ کام بھی کیا گیا۔ اب یہ بڑے پیمانے پر کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ کل ہم کمزور تھے، کم تھے، آج بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ مولانا محمد عمرین محفوظ صاحب رحمانی کو بہت بہت مبارکباد، اور جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں بھرپور تعاون کے لیے تیار رہوں گا۔ وآخر دعوانا